نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو جائے، اور انگلیاں کھلی رکھے۔ کھلی رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کو بالکل ملائے نہیں، اپنی حالت پہ چھوڑ دے۔ پھر ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رہے، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لے، اور باقی 3 انگلیاں کڑائی پر بچھی رہے۔ یہ طریقے سے اس طرح تکبیر کے بعد یہ پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ پڑھے، اور وللضالین کے بعد آمین کہے۔ پھر آہستہ بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ رکوع میں اپنے گھٹنے پکڑ لے، انگلیاں کھلی رکھے، بازو پہلو سے الگ رکھے، سر اور کمر بالکل برابر رکھے، پاؤں میں خم نہ ہو، پنڈلیاں سیدھی رہے، اور 3، 5 یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سبحان رب العظیم کہے۔ جتنی دفعہ بھی پڑھے، لیکن اس میں طاق عدد ہونا چاہیے، طاق سے مراد 3 یا 5 یا 7۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر ربنا لک الحمد پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ سجدے میں جاتے وقت کمر بالکل سیدھی رکھے، یعنی جب سجدے میں جا رہے تو یوں جھک کے نہ جائے، بلکہ یوں سیدھا نیچے چلا جائے۔ گھٹنے زمین پر رکھنے سے پہلے کمر میں خم نہ آنے پائے، یعنی بالکل سیدھا نیچے ہو جائے۔ پھر زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ اور انگلیاں خوب ملا لے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی رکھے۔ سجدے کے وقت پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے، اور پاؤں کڑے رکھے، یعنی پاؤں یوں کڑے ہوں گے، اور اس کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ یوں موڑ کے قبلے کی طرف کر دے گا، اور خوب کھل کر سجدہ کرے تاکہ پیٹ رانوں سے اور بازو پہلوں سے جدا رہے۔ حدیث میں آتے نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے تو اتنے کھل کے کرتے تھے کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی بیچ سے نکلنا چاہتا تھا تو نکل جاتا۔ دونوں بازو زمین سے اوپر رکھے، سجدے میں کم از کم 3 دفعہ سبحان رب العلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ جائے، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، اور تکبیر کہتا ہوا پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے یا ضعیف ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ پھر بسم اللہ الحمدللہ اور سورت پڑھ کر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پوری کرے۔ دوسرے سجدے کے بعد اپنا دایاں پیر کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے پاؤں کھڑا نہیں کر سکتا تو وہ دونوں پاؤں بچھا کر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں اپنے حال پر رہنے دے، پھر تشہد پڑھے، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچ جائے تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر، یہ ہاتھ ہے نا جیسے اس طرح حلقہ بنا کر، اور لا الہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھا لے اس طرح، اور الا اللہ کہتے ہوئے جھکا دے، یہ اس طرح حلقہ بنے گا، اور یہ حلقہ آخر تک بنا رہے گا۔ مگر حلقے کو آخر نماز تک باقی رکھے۔ اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے، بلکہ تشہد پڑھ کر فوراً اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑا ہو اور 2 رکعتیں اور پڑھ لے۔ فرض نمازوں میں آخری 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملائے، لیکن اگر کسی نے ملا بھی لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ جب چوتھی رکعت پر بیٹھے تو پھر تحیات پڑھ کر درود شریف پڑھے، اور پھر کوئی بھی دعا جو قرآن مجید یا حدیث میں آئی ہو وہ دعا پڑھ لے۔ زیادہ دعا پڑھنا چاہتے تو دعائیں جتنی بھی زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دعائیں وہ ہونی چاہیے جو قرآن حدیث میں آئی ہو، اردو زبان میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دائیں طرف سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر یہی الفاظ کہہ کر بائیں طرف سلام پھیرے۔ سلام کرتے وقت اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتوں کی نیت کرے کہ یہ سلام جو میں کر رہا ہوں فرشتے جو اس طرف ہیں ان پہ سلام کر رہا ہوں، اور اگر مقتدی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو دائیں بائیں دوسرے نمازی اور امام کی نیت بھی کرے، یعنی سلام پھیرے تو اس طرف جتنے مقتدی ہے فرشتے ہے، اور اگر امام دائیں طرف ہے تو دائیں طرف امام کی نیت کر لے، اور بائیں طرف ہے تو بائیں طرف، اور اسی طرح ملائکہ پر بھی سلام کی نیت کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ ہے، اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، آگے ان کا بیان آ رہا ہے۔ چاہے فرض انسان بھول کر چھوڑے یا جان بوجھ کے، دونوں، تو اگر فرض رہ جائے تو کسی بھی حال میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ بعض چیزیں واجب ہے، ان کا حکم یہ کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز ناقص ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اور اگر بھول کر چھوڑ دے تو پھر اس میں سیدھے سہو ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا آگے
بیان آ جائے گا۔ اور نماز میں بعض چیزیں سنت ہے، اگر وہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن ان کو چھوڑنے کی عادت ڈالنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں نماز میں مستحب ہے جن کے کرنے سے ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ان سب کی تفصیل آگے آئے گی۔